الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد باب ما جاء فی اتقاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان شاکیا فخرج يتوكأ على أسامة وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم۔ یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ کے علاوہ کسی اور چیز پر سہارا لگانا، ٹیک لگانا۔ پہلے ایک باب گزر چکا ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے تکیہ مبارک کا اور اس پر ٹیک لگانے کا بیان ہو چکا۔ اب یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ احادیث نقل فرمائی ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے کے علاوہ بھی کسی چیز پر ٹیک لگایا کرتے تھے۔ پہلی حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان شاکیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک ناساز تھی۔ فخرج، آپ تشریف لے گئے، یتوکأ علی اسامہ، حضرت اسامہ پر آپ نے سہارا لگایا اور اس طرح آپ مسجد تشریف لے گئے۔ طبیعت مبارک ناساز تھی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے ہیں، اور دونوں حضرت زید بھی حضرت اسامہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب ترین لوگوں میں تھے۔ تو اسامہ بن زید تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کندھے مبارک پہ ہاتھ رکھا اور اس طرح آپ سہارا لے کے مسجد تشریف لے گئے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وعلیہ ثوب قطری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک یمنی چادر تھی، اور قطری اس یمنی چادر کو کہتے ہیں جس پر نقش و نگار وغیرہ بنے ہوں، تو ایک یمنی نقش و نگار والی چادر مبارک آپ نے اوڑھی ہوئی تھی۔ قد توشح به، اور اس چادر مبارک کو آپ نے اوڑھا ہوا تھا۔ فصلی بہم، آپ نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ یا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو نقل فرمایا، اس میں اس بات طرف اشارہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ بن زید پر سہارا لیا ان کا، اور آپ اس حال میں مسجد تشریف لے گئے۔ دوسری حدیث سیدنا فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فضل ابن عباس یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور فضل ابن عباس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ فرماتے ہیں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، فی مرضہ الذی توفی فی، اس بیماری میں جس میں آپ کا وصال ہوا۔ وعلی رأسہ عصابۃ صفراء، آپ کے سر مبارک پر ایک زرد پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک میں درد تھا، اور درد کی وجہ سے آپ نے ایک زرد پٹی باندھی ہوئی تھی۔ فسلمت، میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے ارشاد فرمایا یا فضل، اے فضل۔ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا اشدد بہذہ العصابہ علی رأسی، اس پٹی کو میرے سر پر مضبوطی سے باندھ دو۔ چونکہ انسان کے سر پہ درد ہو اور پٹی باندھی جائے کچھ انسان کو سکون ملتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو ذرا مضبوطی سے باندھ دو۔ قال ففعلت، میں نے مضبوطی سے اس پٹی کو باندھ دیا۔ ثم قعد، آپ بیٹھے۔ فوضع کفہ علی منکبی، اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے کندھے پہ رکھا۔ ثم قام، آپ کھڑے ہوئے۔ فدخل فی المسجد، آپ اس حال میں مسجد تشریف لے گئے۔ یہ مرض الوفات کا، آپ کے وصال مبارک سے ذرا پہلے کا، اس بیماری میں جس میں آپ کا وصال مبارک ہوا، اس کی یہ حدیث ہے۔ جب فضل بن عباس فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے سلام کیا، آپ کے سر مبارک پر ایک زرد پٹی تھی، آپ نے مجھے کہا اے فضل، ارشاد فرمایا فضل، تو میں نے لبیک کہا، تو آپ نے فرمایا کہ اس پٹی کو مضبوطی سے باندھ دو۔ میں نے اسے مضبوطی سے باندھا، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے کندھے پر رکھا۔ یہ یہاں سے امام ترمذی رحمہ اللہ یہ اس حدیث کا ذکر کرنے کا یہ مقصد ہے کہ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سہارا لیا، اور آپ کھڑے ہوئے، اور اس حال میں آپ مسجد تشریف لے گئے۔ یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ وفی الحدیث قصہ، اس حدیث کے اندر ایک قصہ ہے۔
وہ قصہ کیا ہے کہ ایک لمبا واقعہ ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر نہیں کیا، اور باقی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں یہ قصہ موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ سیدنا فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کو مسجد لے گیا تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو جمع کرو۔ تو فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو جمع فرمایا اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا۔ اس بیان میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میرے جانے کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اور جس کے ساتھ میں نے جس کو مارا ہو تو میری کمر موجود ہے، وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ جس کی آبرو پر میں نے حملہ کیا ہو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ جس کا کوئی مجھ پر مالی مطالبہ ہو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، اور یہ کوئی شبہ نہ کرے کہ مجھ سے بدلہ لے گا تو میرے دل میں اس کا بغض پیدا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنا حق مجھ سے وصول کر لے یا مجھے معاف کر لے مجھے بہت پسند ہے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی شخص شرم کی وجہ سے بیٹھا نہ رہے، بلکہ بدلہ لینا چاہتا ہے بدلہ لے لے، اور اگر کوئی مالی معاملہ ہے اور وہ چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ چھوڑ دے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی ہو، آپ کو مارا ہو، آپ تو معصوم تھے، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باوجود معصوم ہونے کی اتنی احتیاط فرمائی کہ لوگوں سے پوچھا کہ کسی کو میں نے مارا ہو، میری قبر موجود ہے، تو امتیوں کو اتنی احتیاط کرنی چاہیے اللہ کے بندوں کے حقوق کے بارے میں۔ حضرت فضل ابن عباس فرماتے ہیں آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، ظہر کے بعد پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے، پھر دوبارہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا بھئی جس کا کوئی حق ہے مجھ سے لے سکتا ہے، اور وہ دنیا کی رسوائی کا خیال نہ کرے، اور دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت زیادہ کام ہے، اور کسی نے کوئی حق دینا ہے وہ بھی بتائے، جو لینا ہے وہ بھی بتائے، شرم نہ کرے، واضح بتا دیں۔ ایک شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے 3 درہم دینے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں انکار نہیں کرتا، صرف مجھے یہ بتا دیں کہ کیوں۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک دفعہ ایک سائل آیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا اسے 3 درہم دے دو، میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ یا رسول اللہ 3 درہم میں نے دیے تھے، تو آپ نے اس فضل کو فرمایا کہ اسے دے دو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے نے کہا یا رسول اللہ میرے ذمہ 3 درہم بیت المال کے میں نے لیے تھے۔ تو آپ نے پوچھا بھائی کیوں لیے تھے؟ یا رسول اللہ سے بہت محتاج تھا میں نے لے لیے تھے۔ تو آپ نے اس فضل سے فرمایا کہ ان سے وصول کر کے جمع کر۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا بھائی جس کو اپنے بارے میں کوئی اندیشہ ہے وہ دعا کرا۔ تو ایک شخص کھڑے ہوئے یا رسول اللہ مجھے نیند بہت آتی ہے، میں بہت سونے کا مریض ہوں، اور آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اسی طرح ایک شخص نے اور کھڑے ہو کہا رسول اللہ میں گناہگار ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ڈانٹا بھائی کیوں اپنے گناہوں کا اظہار کر رہے ہیں، اس کو چھپائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی عمر چپ رہو، دنیا کے رسوائی آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے، لہٰذا آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ ان کو سچائی نصیب فرما، ان کو کامل ایمان نصیب فرما۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان فرمایا کہ میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہے، جدھر بھی جائیں حق ان کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک اور شخص نے کہا یا رسول اللہ مجھے نیند بہت آتی ہے، میں بزدل بہت ہوں، آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو صحابہ فرماتے ہیں اس کے بعد ان سے زیادہ بہادر کوئی شخص نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ عورتوں کے مجمع میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر بھی آپ نے یہی اعلان فرمایا، اور جو بات مردوں کے مجمع میں ارشاد فرمائی تھی وہ آپ نے خواتین کے مجمع میں بھی ارشاد فرمائی۔ تو ان میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو خود بدلے کے لیے پیش کر دیا، اور یہ بدلے کے لیے پیش کرنا یہ امت کے لیے بہت بڑا ایک پیغام تھا کہ جس شخص نے کسی دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو وہ اس سے معافی مانگ لے، یا اس کا حق ہے اسے ادا کر لے، یا اسے معاف کرا لے اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے اور اس کی موت آ جائے۔ اب وہاں پر انسان کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ دوسری بات حضرات صحابہ کرام وہ اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے اللہ کے سامنے عاجزی کے لیے کہ یا رسول اللہ ہم تو گناہگار ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو انسان کو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اللہ کا گناہگار بندہ سمجھنا چاہیے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، آپ کی خدمت میں ہر موقع پر جہاد میں بھی ساتھ ہیں، پھر بھی اپنے آپ کے بارے میں ڈرتے تھے اور اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتے تھے۔ ہم کچھ بھی نہ کر کے بھی اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ انسان کو ہر وقت اپنے آپ کو ایک عاجز بندہ، اللہ کا ایک گناہگار بندہ سمجھنا چاہیے، اور ہر وقت انسان کو اللہ کے دربار میں اپنی عاجزی اور اپنی توبہ اور استغفار کو جاری رکھنا چاہیے۔
اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرا باب ذکر کیا ہے، اور یہ باب ذرا تفصیل سے ہے، اس میں چند چیزیں ہیں۔ پہلا اس کا حصہ ہے باب ما جاء فی صفت اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا تناول کرنے کے متعلق۔ اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف احادیث نقل کی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ہے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یلعق اصابعہ ثلاثا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا تناول فرماتے تھے تو آپ اپنی انگلیوں سے اور اپنے ہاتھ مبارک کو استعمال فرماتے تھے، اور ہاتھ کی انگلیاں جب آپ کھانا تناول فرما لیتے تھے تو ان انگلیوں کو آپ چاٹ لیا کرتے تھے۔ یعنی انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کی انگلیوں پر کھانے کے کچھ ذرات رہ جاتے ہیں، اب ان ذرات کو انسان کسی کپڑے سے یا ٹشو وغیرہ سے یا صاف کر لے یا دھو لے تو وہ کھانے کے جو ذرات انسان کی انگلیوں پر لگے ہوئے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کانا یلعق اصابعہ ثلاثا، آپ انگلیوں کو 3 مرتبہ چاٹ لیا کرتے تھے تاکہ کھانے کے جو ذرات وغیرہ لگے ہیں وہ اچھی طرح صاف ہو جائیں اور کھانے کا کوئی حصہ بھی ضائع نہ ہو۔ دوسری حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس میں ہے عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل طعاما، آپ جب کھانا تناول فرماتے لعق اصابعہ الثلاث، تینوں انگلیوں کو آپ چاٹ لیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 انگلیاں استعمال فرماتے تھے۔ 3 انگلیوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ درمیان والی انگلی، شہادت والی اور انگوٹھا، ان 3 انگلیوں کا آپ استعمال فرمایا کرتے تھے عام طور پر کھانے میں۔ تو پچھلی حدیث میں ثلاثن کا لفظ ہے، اس میں الف لام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے 3 مرتبہ چاٹ لیا کرتے تھے، فرماتے تھے۔ اور اس میں لعق اصابع الثلاث، آپ اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کھانے میں انسان کو 3 انگلیاں استعمال کرنی چاہیے عام حالات کے اندر۔ اور بعض دفعہ اگر کھانا ایسا ہے کہ اس میں لقمہ نہیں بنتا یا ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو آپ 4تھی انگلی بھی اور بعض دفعہ 5ویں بھی استعمال کر سکتا ہے انسان، لیکن آپ کی اکثر عادت مبارکہ یہ تھی کہ اپنی یہ 3 انگلیاں ان کو آپ کھانے میں استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ 2 آداب ہو گئے، ایک 3 انگلیاں استعمال کرنا اور دوسرا ہے کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اما انا فلا آکل متکئا، آپ نے فرمایا بہرحال جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں فلا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ یہ ٹیک لگانا عام حالات کے اندر انسان ٹیک لگا کے پیچھے بیٹھا ہے اور کھانا کھا رہا ہے تو تھوڑا سا اس میں تکبر کا شائبہ ہوتا ہے کہ انسان پیچھے بے تکلف ہو کے بیٹھا ہے اور کھانا اس کے آگے رکھا ہوا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عام عادت مبارکہ ایسی نہیں تھی کہ آپ ٹیک لگا کر کھانا تناول فرمائیں، بلکہ آپ سیدھا بیٹھ کے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ اگلی حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل بأصابعہ الثلاث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، ویلعقہن، اور کھانے کے بعد ان انگلیوں کو آپ چاٹ لیا کرتے تھے۔ تو یہ اس کی وجہ پہلے بیان ہو چکی ہے کہ کھانے میں چونکہ ذرات لگے ہوتے ہیں اس لیے ان ذرات کو بھی آپ نے ضائع نہیں فرمایا۔ تو اصل میں ہم لوگ اس کی ہمیں قدر نہیں ہے، چونکہ کھانے کا جو ایک ذرہ ہے وہ ہم تک پہنچا ہے، اس میں پیچھے سینکڑوں انسانوں کی محنت لگی ہے، تو ہم انگلیوں پر لگا ہوا کھانا، اسی طرح پلیٹ کے اندر بچا ہوا کھانا، دسترخوان پہ بچی ہوئی روٹی اور مختلف چیزیں ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کھانے کا کوئی حصہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرے انسان خود کھائے، خود نہیں کھا سکتا اسے جمع کر کے کسی اور کو دے دے یا اسے محفوظ کر لے، یا اگر وہ کھانے کے قابل نہیں ہے تو انسان کسی ایسی جگہ پر ڈال لے جہاں اس کو پرندے وغیرہ کھا لیں، چونٹے وغیرہ کھا لیں، کوئی جانور وغیرہ کھا لیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ کھانے کو اٹھا کے انسان پھینک دے اور کھانے کا کوئی حصہ ضائع ہو۔ یہ بہت رزق کی ناقدری ہے، اور اس ناقدری کی وجہ سے بعض اوقات انسان سے اللہ کی نعمت چھن جاتی ہے۔ اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی انسان، خاص طور پر ہمارے یہاں ولیموں کے اندر، مختلف
شادیوں کے اندر مختلف مواقع میں اجتماعی کھانا جہاں پر ہوتا ہے تو انسان بعض دفعہ بہت زیادہ ڈال لیتا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا کھایا اور اس کے بعد باقی چھوڑ دیا، وہ ایسے ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ خیال کرنا چاہیے کھانا اتنا ہی ڈالے انسان جس کو ختم کر سکے اور کوئی بھی حصہ ضائع نہ ہو۔ اگر روٹی کا کوئی بچا ہوا ٹکڑا ہے تو اس کو کھا لے، بجائے اس کے دوسری روٹی لے کر تھوڑی سی کھا کے اس سے بدا چھوڑ دے۔ تو کوشش کرے کہ کوئی بھی چیز کھانے کی ضائع نہ ہو، انسان خود کھا لے، کسی اور کو کھلا دے، اور اگر کوئی بچ جائے تو بچا ہوا کھانا بھی ایسے ڈسٹ بن میں ڈال دینا، نالی میں ڈال دینا، یہ بہت خطرناک ہے، اللہ کی نعمت کی بہت ناقدری ہے۔ اس سے اندیشہ ہے کہ انسان بعض دفعہ قحط سالی میں اور اسی طرح فقر کے اندر کہیں مبتلا نہ ہو جائے کہ اللہ کی نعمت جو کھانے کی ہے یہ چھن جائے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم پر قحط آ جائے خدا نہ خواستہ، یا اور فقر و فاقہ آ جائے۔ اس لیے کھانے کی ہر چیز کے انسان کو قدر کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے ہاں پلیٹ کے اندر تھوڑا سا بچا ہوا چھوڑ دینا، گلاس کے اندر کچھ بچا ہوا چھوڑ دینا، کوئی شربت ہے یا اسی طرح کوئی چائے ہے تو آدھا پی کے آدھا چھوڑ دے، وہ کسی اور کے پینے کا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایسا بھی نہ کریں کہ کوئی بھی مشروب ہے، کوئی بھی کھانے کی چیز ہے اتنی ہی ڈالی جائے جس کو انسان آرام سے ختم کر سکے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 انگلیاں استعمال فرمایا کرتے تھے اور تینوں کو چاٹ لیا کرتے تھے تاکہ اس میں کھانے کے کوئی اجزاء ضائع نہ ہوں۔ اور پچھلی حدیث میں یہ بھی گزرا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عام عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ ٹیک لگا کر کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آگے ایک حدیث نقل کی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، آخری حدیث اس باب کی، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے تھے اُتِیَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتمر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھجوریں لائی گئیں، فرأیتہ یأکل، تو میں نے دیکھا کہ آپ تناول فرما رہے ہیں، وہو مقعم من الجوع، آپ ٹیک لگا کر تناول فرما رہے تھے، اور یہ ٹیک لگانا من الجوع بھوک کی وجہ سے تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کو بھوک تھی اور اس بھوک کی وجہ سے کچھ کمزوری کا احساس ہوا، تو اس حالت میں آپ نے ٹیک لگا کر بھی کھجوریں تناول فرمائی ہیں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اگر کوئی عذر ہے، انسان بیمار ہے یا اس کو کمزوری ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، کسی عذر کی وجہ سے اگر انسان ٹیک لگاتا ہے تو عذر کی وجہ سے ٹیک لگانا جائز ہے، ٹیک لگا کر کھانا تناول کرنا جائز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمایا، لیکن عام حالات کے اندر انسان کو ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، بلکہ سیدھا بیٹھ کر انسان کھانا کھائے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانا کے اندر کیا چیزیں ہوتی تھی، آپ کی روٹی کا، آپ کے سالن کا، اور وہ جو سارا تذکرہ ہے تو وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ دعائیں اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔